خلفائے بنو امیہ کے خلیفہ ہیں ولید بن الملک، ان کا زمانہ ہے یہ، اور ان کی خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ خلیفہ ولید بن الملک کے زمانے میں سری لنکا جو انڈیا کے قریب ہے، یہ بڑا زبردست تجارتی مرکز تھا، یہ بڑا زبردست تجارتی مرکز تھا، اس لیے عرب لوگ بھی یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ کچھ عرب تاجر اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی وہاں پر مقیم ہو گئے تاکہ اچھی طرح کاروبار کر سکیں۔ پھر ان میں سے کچھ مردوں کا انتقال ہو گیا اور عورتیں بچے باقی بچے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہمارا یہاں بغیر مردوں کے رہنا مناسب نہیں ہے، لہذا ہمیں اپنے وطن واپس جانا چاہیے، تو انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں سری لنکا کا جو راجا تھا، جس کی وہاں حکومت تھی، وہ بہت اپنی رعایا کے اوپر مہربان تھا، رعایا پرور راجا تھا، اور وہ مسلمانوں کی حکومتوں سے بھی اور مسلمانوں کے خلیفہ سے بھی دوستانہ تعلق رکھتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ عرب تاجروں کے پسماندگان اپنے وطن واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو اس نے بڑی ہمدردی کی، خیرخواہی کی، اور ان سب کے اپنے وطن واپس جانے کے لیے باقاعدہ کشتیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، مال و منال کے ساتھ، اپنے آرام و اطمینان سے وہ اپنے وطن واپس جا سکے۔ عورتیں ان میں زیادہ تھیں، مرد کم تھے۔ مزید ان کی حفاظت کے لیے راجا نے کچھ سپاہی بھی ساتھ کر دیے تھے تاکہ راستے میں جو بحری ڈاکو ہوتے ہیں وہ ان کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ اس طرح سے یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر کے ساحل سمندر کے کنارے ہوتے ہوتے بحر فارس کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بصرے کی بندرگاہ پہ جا کر کے وہ اتر سکے۔ چنانچہ یہ قافلہ روانہ ہوا۔ جب یہ کراچی قریب دیبل کے قریب پہنچا، بھمبور میں ہے دیبل، جب یہاں پہنچا تو یہاں پر راجہ داہر کی حکومت تھی اور بہت بڑی اس کی حکومت تھی، دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سپاہیوں نے ان کشتیوں کو گھیر لیا اور ان کشتیوں میں جو عورتیں تھیں انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے پاس جو ساز و سامان تھا وہ لوٹ لیا، اور جو سپاہی سری لنکا کی حکومت کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ اگر تم کو یہ ان کو آزاد کرانا ہے تو خمیازہ اور تاوان بھرنا پڑے گا، تمہیں تاوان دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح سے یہ عورتیں جو ہیں بیچاری گرفتار ہو گئیں۔ ان میں سے بنی یربو کی ایک عورت نے چلا کر کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچ، اے حجاج ہماری مدد کو پہنچ، یہ اس نے زور سے کہا، اور چند مسلمان مرد جو ہیں وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بچ کر نکل گئے اور بھاگ کر سیدھے حجاج ابن یوسف کے پاس گئے۔ حجاج ابن یوسف خلیفہ ولید بن الملک کی طرف سے کسی علاقے کا گورنر تھا، وہاں پر وہ گیا اور جا کر کے اس نے ان عورتوں کی فریاد حجاج کو پہنچائی۔ حجاج پر اس عورت کی فریاد کا اتنا اثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی زبان پہ لبیک لبیک آ گیا کہ میں حاضر ہوں مدد کرنے کے لیے، اور فوراً ہی اس نے راجہ داہر کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ تم نے جن عورتوں کو گرفتار کیا ہے ان کو رہا کرو، اور جو ساز و سامان تم نے لوٹا ہے واپس کرو، ورنہ سندھ کی ریاست کو زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جب یہ سفیر خط لے کر کے حجاج بن یوسف کی طرف سے راجہ داہر کے پاس پہنچا
تو اس نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرے برابر کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، اور میری جیسی زبردست حکومت ہے، کوئی اس سے ٹکر لینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لہذا اس نے حجاج بن یوسف کے خط کی کوئی پرواہ نہ کی، بس یہ کہہ کے ٹال دیا کہ بھئی یہ معاملہ سمندر کا ہے اور سمندری ڈاکوؤں کا ہے، میری طاقت سے باہر ہے، میرے پہنچ سے باہر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس بارے میں۔ جب حجاج بن یوسف کو یہ جواب ملا تو وہ چین سے نہیں بیٹھا۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں حجاج بن یوسف کتنا ظالم مشہور ہے، لیکن اس معاملے میں دیکھو اس کی کس قدر فکر مندی، اور نہ صرف فکر مندی بلکہ تیاری، ابھی آپ کا اندازہ ہوگا اس سے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس نے فوراً خلیفہ ولید بن الملک کے پاس خط لکھا اور اس سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی، کیا سندھ پر جہاد کرنے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ عبد الملک نے اجازت دے دی اور اس نے فوجی تیاری شروع کر دی، اور مرکز سے 6000 شامی فوج منگوائی، شامی مجاہدین کی فوج منگوائی، اور پھر لشکر کے لیے تمام ضروریات کا انتظام شروع کر دیا۔ اس زمانے میں منجنیق کا استعمال شروع ہوا تھا۔ منجنیق اس مشین کو کہتے ہیں جس کے ذریعے پتھر برسائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک منجنیق تھی، اس کا نام تھا عروس، وہ سب سے بڑی منجنیق تھی، 500 آدمی اس کو چلاتے تھے۔ کتنے؟ 500 آدمی، 500 آدمی اس کو چلاتے تھے، اور اس کا جو پتھر ہوتا تھا وہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ اگر قلعے کی دیوار پہ لگتا تو قلعے کی دیوار ٹوٹ جاتی تھی۔ اور یہی مقصد ہوتا تھا کہ اس زمانے میں زیادہ تر شہر قلعوں کے اندر ہوتے تھے، اور قلعے کے 4 دروازے ہوتے تھے، قلعہ کے دروازے بند کیے، شہر بند، محفوظ۔ اب دشمن باہر ہے، کیا کرے؟ دیواریں اتنی اونچی اونچی ہوتی تھی کہ چڑھنا آسان نہیں، اس لیے اس طرح سے شہر ہوتے تھے۔ تو یہ عروس نامی جو منجنیق تھی یہ اتنی بڑی تھی کہ قلعے کی دیوار بھی توڑ دیتی تھی، یہ بھی انہوں نے ساتھ کر دی، اور سوئی دھاگا تک اس نے لشکر والوں کو تیار کر کے دیا۔ عرب کے لوگ سرکہ بہت استعمال کرتے ہیں، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے سرکہ روئی میں خشک کروایا اور اس کے بورے بھر بھر کے ساتھ کر دیے کہ جب کبھی کہیں سرکے کی ضرورت ہو تو اس کو پانی میں بھگو اور نچوڑ کر سرکہ حاصل کر لو۔ اس طرح سے جنگی سامان تو کشتیوں کے ذریعے روانہ کیا، اور محمد بن قاسم کو انہوں نے اس کی کمان دی اور اس کا سپہ سالار مقرر کیا، کیونکہ یہ بہت نیک بھی تھے، فرما بردار بھی تھے، جنگجو بھی تھے۔ ان کو مقرر کر کے خشکی کے راستے سے ان کو روانہ کیا۔ یہ 6000 کی فوج لے کر کے سندھ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور شیراز کے راستے سے یہ بلوچستان ہوتے ہوئے یہ مکران پہلے پہنچے، اور مکران سے پھر یہ کراچی آئے، لسبیلا فتح کرتے ہوئے یہ کراچی آئے۔ اس وقت کراچی بس ایک صحرا تھا، جنگل تھا، بس کسی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو یہ عبور کرتے ہوئے دیبل پہنچ گیا، اور دیبل میں جا کر کے 7 کشتیوں کے ذریعے جنگی ساز و سامان بھی پہنچ گیا، اور وہاں جمعے کے دن محمد بن قاسم اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ تم خیمے نصب کرو۔ شام تک دیبل کے باہر، دیبل کے قلعے کے باہر پورا شہر آباد ہو گیا، اور اس خیموں کے اندر مجاہدین ٹھہر گئے، اور ساتھ ہی اس نے منجنیق نصب کرنے کا حکم دیا۔ منجنیق جگہ جگہ انہوں نے نصب کی، اور اس کے ذریعے دیبل شہر پر پتھر برسانے شروع کیے۔ اور اس زمانے میں دیبل کے اندر ایک بت خانہ تھا شہر کے بیچ میں، اس کا گنبد بہت اونچا تھا، جو بہت دور سے نظر آتا تھا، جو بہت دور سے نظر آتا تھا۔ اور اس کے بارے میں ہندوؤں کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ جب تک گنبد صحیح سلامت ہے
اور اس کا جھنڈا سلامت ہے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو جب محمد بن قاسم کو اس کا پتہ چلا تو اس نے عروس نامی جو منجنیق تھی وہ اس نے اسی کے گنبد اڑانے کے لیے نصب کی، اور ایسے زاویے سے اس کو نصب کی کہ اس کا جب پہلا پتھر مارا سیدھا گنبد پہ جا کے لگا گنبد، اور اسی طریقے سے اس کا جھنڈا فوراً نیچے گر گیا۔ جب نیچے گر گیا تو ہندوؤں کا تو ان کو تو یقین ہو گیا کہ اب تو ہماری شکست یقینی ہے۔ ساتھ ساتھ کیونکہ وہ بت پرست ہیں، بتوں کو پوچھتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ بغیر لڑے قلعہ حوالے کرے، انہوں نے اپنے بتوں کی خوشی کے لیے اور ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انہوں نے قلعے سے باہر نکل کر دو بدو لڑنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور میدان میں آ گئے۔ محمد بن قاسم یہی چاہتے تھے کہ بھئی آمنے سامنے لڑائی ہو تو لڑائی کا پتہ بھی چلے، وہ اندر ہم باہر، ایسے کیسے لڑائی ہو سکتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر بس۔ خیر وہ باہر آ گئے تو پھر جیسے ہی محمد بن قاسم نے اپنے مجاہدین کو اشارہ کیا، انہوں نے ذرا سی دیر میں ان کی تکہ بوٹی کر دی اور لاشیں جو ہے پشتے ان کے لگا دیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کے ہندو بھاگے اپنے قلعے کی طرف اور اندر جا کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں محمد بن قاسم کی فوج بھی دیوار کے پاس پہنچ گئی اور کمن ڈال کر رسیوں کی مدد سے دیوار پہ چڑھ گئے۔ دیوار پر بھی ان کے فوجی تھے ہندوؤں کے، تو ان سے وہیں لڑائی ہوئی اور ان کا صفایا کیا۔ صفایا کر کے مسلمان نے فوراً چڑھ کر کے ایک جھنڈا نصب کر دیا اور اتر کر قلعے کے دروازے کھول دیے اور دیب الفتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے والوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، بڑی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، درگزر کا معاملہ کیا، اور 4000 مسلمان وہاں پر آباد کیے، اور سب سے پہلے اس نے مسجد بنائی۔ آج بھی دیبل میں محمد بن قاسم کی مسجد کی بنیادیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس نے مسجد بنائی یہاں پر، جیسا کہ حجاج بن یوسف کا اس کو حکم تھا۔ اس طرح سے دیبل فتح ہو گیا۔ تو دیبل کا فتح ہو جانا بھی بہت بڑی کامیابی تھی۔ کہاں عرب کہاں سندھ، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آنا اور پھر اس طریقے سے حملہ کر کے فتح حاصل کرنا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے اس کے۔ لیکن ان کا اصل مقصود صرف دیبل کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ مسلمان خواتین کو چھڑانا تھا اور آزاد کرانا تھا۔ اس لیے پھر محمد بن قاسم آگے بڑھے اور حیدرآباد سے ہوتے ہوئے خیرپور پہنچ گئے۔ خیرپور کے قریب جو ہے وہ راجہ داہر کا قلعہ ہے، جس کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں۔ وہاں پر راجہ داہر جو ہے لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا، اور اس کی کمان میں 10,000 تو گھوڑے تھے، گھوڑے سوار، 30,000 پیدل لڑنے والے تھے مسلح، اور ہاتھیوں کا غول تھا جو لشکر کے آگے آگے تھا، ہاتھی 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 جس پہ فوجی بیٹھے ہوئے تھے لڑنے کے لیے۔ اتنا زبردست اس نے لشکر تیار کیا ہوا تھا محمد بن قاسم سے لڑنے کے لیے، اور محمد بن قاسم کی فوج صرف 6,000 تھی، اور وہ خود راجہ داہر ایک سفید رنگ کے ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا لشکر کے پیچھے، لشکر کو لڑانے کے لیے اور لشکر کی کمان کرنے کے لیے۔ جب آمنے سامنا ہوا تو پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ لکھا ہے کہ 10 دن تک صبح سے شام تک لڑائی ہوتی رہی، لیکن کسی کو فتح نہیں ہوئی۔ 10 دن بہت ہوتے ہیں، 10 دن تک برابر لڑائی ہوتی رہی۔ پہلے زمانے میں تو آمنے سامنے ہوتی تھی، تو آمنے سامنے لڑائی ہوتی رہی 10 دن تک، کوئی کسی پر غالب نہیں آیا۔ اور عرب مجاہدین کے لیے ہاتھیوں کا جو لشکر تھا نا، یہ بڑا بھاری پڑ رہا تھا۔ تو محمد بن قاسم ایک مشین ایسی بھی لائے تھے اپنے ساتھ کہ جس سے آگ برسائی جاتی تھی، انگارے اس میں سے نکلتے تھے، تو محمد بن قاسم نے وہ لگوائی اور ہاتھیوں کے اوپر انگارے برسائے، اس سے وہ بدک گئے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، الٹے پاؤں بھاگے وہ، یہاں تک کہ راجہ داہر کا جو سفید رنگ کا ہاتھی تھا وہ بھی بدک گیا،
اب ادھر کر کے وہ لشکر کے پیچھے ایک ندی تھی، وہ اس میں جا کے بیٹھ گیا تاکہ اگر گولے آئیں اور انگارے آئیں تو پانی میں بھج جائیں، میں جلنے سے بچ جاؤں۔ بہت کوشش کی کسی طرح وہ نکلے لیکن وہ نکل کے نہ دے۔ آخر وہ بھی راجہ داہر ہاتھی پر سے اتر گیا اور پھر پیدل ہی وہ لڑنے لگا، اور لڑتا رہا اور اپنی فوج کو لڑاتا رہا، لیکن اس کی فوج کے پاؤں کھڑنے شروع ہو گئے، اور ایک بنو ثعلبہ کا ایک مجاہد آگے بڑھا اور اس نے تلوار اس کے پیٹ سے پار کر دی، اور وہیں راجہ داہر ڈھیر ہو گیا۔ بس جیسے ہی اس کا قتل ہوا، ساتھ ہی اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، اور اللہ پاک نے راجہ داہر کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ محمد بن قاسم فتح یاب ہو گئے، اور اللہ پاک نے راجہ داہر کی اتنی زبردست فوج کے مقابلے میں اتنی زبردست کامیابی اور کامرانی اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اب راجہ داہر سے بھی مقابلے میں محمد بن قاسم جیت گئے، لیکن ابھی تک بے چین تھے کہ عورتیں ابھی تک آزاد نہیں ہو سکیں۔ تو راجہ داہر کا ایک وزیر تھا سی ساکر، تاریخ میں لکھا ہے اس کا نام تھا سی ساکر، اس کے قبضے میں تھیں وہ عورتیں۔ وہ جب اس نے دیکھا کہ راجہ داہر ہار گیا اور اس کا کام تمام ہو گیا، تو اس نے محمد بن قاسم کا دل خوش کرنے کے لیے اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ان عورتوں کو صحیح سلامت محمد بن قاسم کے پاس بھیج دیا، بلکہ خود لے کر کے آیا اور پیش کیا۔ اس پر محمد بن قاسم بڑے خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جو میرا ہدف تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کروا دیا۔ حجاج بن یوسف کی یہ پوری کارروائی کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمان خواتین نے جو فریاد کی تھی وہ فریاد پوری ہو اور ان کو باعزت طور پر رہا کرایا جائے اور ان کو ان کے وطن پہنچایا جائے۔ تو اندازہ کرو کہ ایک عورت نے کہا تھا کہ حجاج میری مدد کو پہنچ، اسی پر اتنا بڑا لشکر تیار کر کے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے سندھ پہ آ کر حملہ کرنا اور دیبل کو فتح کرنا، پھر فتح کرتے کرتے سکھر کے قریب یہ اروڑ کے مقام پر راجہ داہر سے لڑنا، اس طرح سے مسلمان خواتین کو رہا کرانا، یہ تھا دیکھو مسلمانوں کا طریقہ۔ کیسا مسلمانوں کے اندر جوش تھا، کیسا جذبہ تھا، کیسی ہمدردی تھی۔ اور آج دیکھو فلسطین کے اندر بے شمار خواتین شہید ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ تو ایک یہ زمانہ بھی، ایک وہ زمانہ، ایک یہ زمانہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے فلسطین کے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائے اور عالم اسلام کو اور دنیا بھر کے حکمرانوں کو ان کی مدد کے لیے تیار فرمائے اور ان کو ان کی طرف متوجہ فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مال سے اور دعاؤں سے ان کی مدد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔